ایک فیصلہ جو کئی صدیوں کی تاریخ لکھ گیا، ایک کمانڈر جس نے اپنی فوج کو ایک ایسی سرزمین پر لا کھڑا کیا جہاں سے فرار ناممکن تھا۔ یہ کہانی اس لمحے کی ہے جب زندگی کی سب سے بڑی سہولت واپسی کا راستہ ایک کمانڈر کے حکم پر ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ یہ ایک ایسے انسان کی داستان ہے جس نے اپنے سپاہیوں کے سامنے ان کی واحد امید کو جلتے دیکھا۔ ایک تنہا جرنیل طارق بن زیاد، ایک نڈر سپاہی جو 7000 مجاہدین کا چھوٹا سا لشکر لے کر ایک ایسے سفر پر نکلا جہاں واپسی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ سفر صرف اندلس کی نہیں، یہ ایک ایسے انسان کی جنون کی داستان ہے جس نے موت کے منہ میں جا کر فتح کو چرا لیا۔ طارق بن زیاد کی قیادت خاندانی وراثت نہیں تھی، وہ شمالی افریقہ کے بربر قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا ابتدائی سفر معمولی تھا، مگر ان کی بہادری اور حکمت عملی کی صلاحیت نے انہیں موسیٰ بن نصیر کی نظروں میں لا دیا۔ ان کی ترقی اس بات کا ثبوت تھی کہ اسلامی دور میں قیادت کا معیار صلاحیت اور وفاداری تھا۔ طارق کی پختہ تربیت اور اٹل یقین نے انہیں جلد ہی ایک بڑے لشکر کا کمانڈر بنا دیا۔ انہیں یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ اندلس کی ظالم بادشاہت کا خاتمہ کر کے وہاں عدل و مساوات قائم کرے۔ 711 عیسوی میں طارق بن زیاد نے 7000 مجاہدین کے ساتھ ایک بلند چٹان پر قدم رکھا۔ یہ پہاڑ آج بھی ان کے نام سے جانا جاتا ہے، جبل طارق۔ یہاں پہنچ کر صورتحال کی سنگینی عیاں ہو گئی۔ The enemy numbers only 7,000, Your Highness. 7,000? Is that all? A mere skirmish, not a war. 1,00,000 سے زائد فوج کا حکمران کنگ روڈرک جو غرور میں ڈوبا تھا، اپنے تمام ہتھیار اور لشکریوں کے ساتھ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ طارق کی فوج کے لیے میدان میں فتح کے علاوہ ہر نتیجہ قید یا قتل تھا۔ اس غیر یقینی اور خطرے کے ماحول نے فوج کی قوت ارادی کو توڑنا شروع کر دیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایک کمانڈر کو صرف ہتھیار نہیں بلکہ فوج کی نفسیات کو بھی سنبھالنا تھا۔ اور پھر ایک ایسا فیصلہ ہوا جو صدیوں تک عسکری تاریخ کا خوفناک ترین باب رہا۔ ساحل پر کھڑے ہو کر طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو ایک چونکا دینے والا حکم سنایا۔ تمام کشتیاں جن پر یہ فوج سوار ہو کر آئی تھی آگ کی نظر کر دی گئی۔ آگ کے بلند ہوتے شعلوں نے آسمان کو چھو لیا۔ پیچھے ہٹنے کا آخری سہارا ایک لمحے میں راکھ اور دھواں بن گیا۔ سمندر جو فرار کا ذریعہ ہو سکتا تھا اب ایک اٹل خطرناک دیوار بن چکا تھا۔ طارق نے نفسیاتی طور پر اپنی فوج کو ایک ہی پیغام دیا: میرے جوانوں، تمہارے پیچھے اب کوئی راستہ نہیں رہا۔ سمندر تمہارے پیچھے ہے اور دشمن تمہارے سامنے۔ اب نہ فرار ممکن ہے نہ زندگی بغیر عزت کے۔ اگر تم نے تلوار چلائی تو فتح تمہاری ہوگی۔ موت سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، فتح۔ اٹھو اور ثابت کر دو کہ تم یہاں مرنے نہیں، تاریخ بنانے آئے ہو۔ اس خطاب کے بعد فوج نے اپنے اندر وہ طاقت محسوس کی جو خوف سے آزادی کے بعد ملتی ہے۔ 7000 مجاہدین جو اب ہر چیز کھو چکے تھے 1,00,000 کی فوج سے ایسے ٹکرائے جیسے وہ موت سے کوئی سودا نہیں کر رہے تھے۔ یہ جنگ محض ہتھیاروں کی نہیں، زندہ بچنے کی جنون کی جنگ تھی۔ 4 دن کی خوفناک لڑائی کے بعد طارق بن زیاد نے ایک مہلک حملہ کر کے کنگ روڈرک کو میدان میں گرایا۔ طاقت کا غرور ٹوٹ گیا۔ روڈرک کی موت کے ساتھ ہی اندلسی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ اندلس فتح ہو چکا تھا۔ طارق بن زیاد نے مغرب کا دروازہ اسلام کے علم، سائنس اور تہذیب کے لیے کھول دیا، مگر اس عظیم فتح کے بعد تاریخ کا ایک تلخ موڑ آیا۔ سیاسی اختلافات کے سبب طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کو دمشق واپس بلایا گیا، جہاں انہیں ان کی عظیم الشان کامیابیوں کے باوجود گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا۔ طارق بن زیاد نہ تو میدان میں شہید ہوئے اور نہ ہی حکمران بنے، وہ خاموشی سی تاریخ کے پردے میں چلے گئے، لیکن ان کا نام ہمیشہ کے لیے ایک پہاڑ جبل طارق پر نقش ہو گیا۔ ان کا انجام گمنامی میں ہوا، مگر ان کے فیصلے نے ایک براعظم کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ طارق بن زیاد کی زندگی ایک عظیم سبق ہے، جہاں واپسی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے وہاں کامیابی لازمی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ عظیم مقاصد کے لیے لڑتے ہیں وہ اپنے پیچھے کوئی سہارا نہیں چھوڑتے۔ تاریخ گواہ ہے، فاتحین وہ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے اپنی کشتیاں جلا دیتے ہیں۔